بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موت کو کثرت سے یاد کرنے اور یاد رکھنے کے بارے میں کئی مختلف عنوانات سے بہت سی احادیث وارد ہوتی ہیں، جن میں بعض روایات اس کتاب میں مختصر کرنے کی حدیث کے ذیل میں گزر چکی ہیں۔ ان میں حضور کا حکم بھی مختلف یا روایات میں گزر چکا ہے کہ لذتوں کے توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضور کے اس اہتمام ہی کی وجہ سے مضمون مستقل بھی ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کے مختصر ہونے کا بھی ذریعہ ہے، موت کی تیاری کا بھی سبب ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے کا بھی سبب ہے جو اصل مقصود ہے، مال کو جمع کر کے بیکار چھوڑ جانے سے بھی روکنے والا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لینے میں بھی معین ہے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنے پر بھی ابھارنے والا ہے، دوسروں پر ظلم و ستم اور دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنے سے بھی روکنے والا ہے۔ غرض یہ عمل بہت سے فوائد اپنے اندر رکھتا ہے، اسی وجہ سے مشارع سلوک کا بھی معمول کے اپنے مرتدین میں سے اکثروں کو جن کے مناسب حال ہو اس کا مراقبہ خاص طور سے تلقین کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک جوان مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مومنین میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنے والا اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے بہترین تیاری کرنے والا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، حق تعالی شانہ جس کو ہدایت فرمانے کا ارادہ فرمائے اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں کہ اسلام کے متعلق اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اسلام کا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی اسلام کا نور سینے میں داخل ہو گیا، کوئی علامت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دھوکہ کے گھر، بعد پیدا ہونا، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری۔ حضور کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ تم لوگ قبرستان جایا کرو اس لیے کہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سے عبرت ہوتی ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ قبرستان جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، وہ اس لیے کہ تم کو آخرت یاد آئے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے، اور اس سے بہت بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور نماز جنازہ میں شرکت کیا کرو کہ شاید اس سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہو اللہ تعالیٰ کے سایہ میں رہتا ہے اور خیر کا طالب رہتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ بیماروں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں کے ساتھ جایا کرو کہ یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ ایک حکیم کسی جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں لوگ اس میت پر افسوس اور رنج کر رہے تھے، وہ صاحب فرمانے لگے کہ تم اپنے اوپر رنج اور افسوس کرو تو زیادہ مفید ہے، یہ تو چلا گیا اور 3 آفتوں سے نجات پا گیا، آئندہ ملک الموت کے دیکھنے کا شوق اس کو نہیں رہا، موت کی سختی جھیلنے کی اب اس کو نوبت نہیں آئے گی، برے خاتمے کا خوف ختم ہو گیا، اپنی فکر کرو کہ یہ تینوں کر سکے تمہارے لیے باقی ہیں۔ حضرت ابو درداء ایک جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے، کسی راستہ چلنے والے نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے یہ بات گراں گزرے تو میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وقت اپنی موت کے یاد کرنے کا ہے، اس وقت فضول بات کی طرف متوجہ ہونا بالکل نامناسب ہے۔ حضرت حسن بصری کا ارشاد ہے کہ تعجب اور بہت زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جن کو آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کر لینے کا حکم ملا ہوا ہے اور روانگی عنقریب ہونے کا اعلان رکھنا ہو چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ دنیا کے کھیل میں مشغول ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جب یہ کسی جنازہ کو دیکھیں تو ان کا ایسا حال رنج و غم سے ہونا چاہیے جیسا کہ اپنی ماں کو دفن کر کے آتے ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور کسی احسان کے بدلے میں کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ شانہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کیا قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہمیشہ حضور ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ مردوں پر قبر میں ایسا سخت عذاب ہوتا ہے کہ اس کی آواز چوپائے تک سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور کا ارشاد نقل کیا گیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا نہ چھوڑ دو، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کی آواز سنا دیں۔ حضرت عثمان جب کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ جنت اور جہنم کے ذکر سے بھی نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے لیے اس کے بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میں نے حضور سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ سخت نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں حضور کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، قبر میں روزانہ صبح اور شام 2 وقت میت کو اس کا وہ گھر دکھایا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے بعد جائے گا، اور اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کو قبر ہی میں فرحت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ جہنم والوں میں ہوتا ہے تو جہنم کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کے رنج و غم، فکر، خوف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت میرے دروازے پر آئیں اور بھیک مانگنے لگی کہ مجھے کچھ کھانے کے دے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنہ سے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو ٹھہرا لیا۔ اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ میں نے حضور سے عرض کیا کہ اس یہودی عورت نے یہ 2 باتیں کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ کوئی نبی پہلے انبیاء میں سے ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں اس کے متعلق ایک بات کہتا ہوں جو اب تک کسی نبی نے نہیں کہی، وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہے اور اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا۔ اور قبر کے فتنہ کی بات یہ ہے کہ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھتا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ اس پر کوئی غیر مسلط ہوتا ہے۔